نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، احباب گرامی، متکلم اسلام دیوبندی حضرات کے متکلم اسلام الیاس گمن صاحب کا یہ کلپ سنیں۔ اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، توجہ رکھنا، اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کون سی رائے زیادہ مناسب ہے، بس اس رائے پہ عمل کر لو اور باقی رائے کی تردید نہ کرنا، کیونکہ جس پر عمل کیا یہ بھی اکابر کی ہے اور جس کو آپ نے چھوڑا وہ بھی اکابر کی ہے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اگر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، بعض غلط کہتے ہوں اور بعض ٹھیک کہتے ہوں، تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی اکابر ہیں۔ اب آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے آپ کو رائے کون سی استعمال کرنی چاہیے، جو ٹھیک کہتے ہیں جو غلط کہتے ہیں؟ یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین نے دو فتوے دیے ہیں نا، اس کی حکمت ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ نے کسی فتوے کو غلط نہیں کرنا، دونوں فتوے ٹھیک ہیں، اور جہاں آپ کا مفاد ہو وہاں وہ فتویٰ استعمال کریں، جیسا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے خارجی بھی اسے کہا ہے اور پھر اب کہتے ہیں اسے امام اور مواعظ بھی مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سعودیہ میں جب ہو تو دوسرا فتویٰ مانو، اور دوسری جگہ جب بریلوی مقاد فکر یا ان کے سامنے آپ بیٹھے تو پھر دوسرا فتویٰ لگائیں۔ یعنی ان کے فتووں کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے، نہ کوئی شریعت ہے، یہ بالکل واضح اس کا میں نہیں۔ میں کئی مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر یہ بات کہاں تک جاتی ہے، کتنے مسائل میں انہوں نے دو فتوے دیے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کوئی ان کو اہل کتاب نہیں کہتا، بالکل اس میں اتفاق ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی کے اندر یہ کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب کے ضمن میں ہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے۔ اب اگر ذبیحہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ نہیں ہے کہ ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب ہے تو ظاہر ہے ان سے نکاح بھی جائز ہے۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، مجال ہے اس کا رد کسی نے کیا ہو، اور یہاں پر اللہ وسائل صاحب اور یہ ختم نبوت والے جو ہیں وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یعنی جہاں قیدانیوں کے آپ پھنس جائیں، یورپ وغیرہ میں آپ کہیں ہم تو آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ذبیحہ بھی حلال ہے، نکاح بھی جائز، حکمت ہے۔ تو دوسرا فتویٰ جہاں یہاں پر چندے اکٹھے اور سیاست کرنی ہو، پھر ختم نبوت کا کارڈ استعمال کریں۔ یہ ہے فرق، آپ نے دیکھ لیا ہوگا سکین اوپر۔ پھر اہل تشیع کے بارے میں یہ ہے، انہوں نے جو شدت پھیلائی ہوئی ہے، جو انہوں نے فتوے لگائے ہیں، آپ جماعت اسلامی کا کوئی بندہ اہل تشیع کے ساتھ مل جائے یا کوئی بات کر دے یا کوئی میٹنگ میں چلے جائے، وہ یہ رافضی ہیں، گستاخ ہیں، لیکن خود ان کے مفتی اعظم مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ، رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ سن لیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے، شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک۔ حافظ حمداللہ نے کہا یہ ہمارے کلمے کے بھائی ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی روز سے اول سے یہ موقف رہی ہے کہ شیعہ کلمہ پڑھتا ہے، شیعہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، شیعہ بیت اللہ اور قبلہ پر ایمان اس کو بہتر مانتا ہے۔ یہ سب کچھ جس پر میرا ایمان اور عقیدہ ہے اس پر اس کا بھی ایمان اور عقیدہ ہے۔ لہٰذا عبادت کے طریقہ کار میں اگر ہمارا اور اس کا اختلاف ہے، اصول میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ تو پرست ہمارے نسلی بھائی ہے، وہ پشتون ہے، بلوچ ہے، شیعہ ہمارے کلمے کے بھائی ہے، جو بھی ہے۔ یہ ہمارا آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے۔ جب اور فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا حصہ ہے، اور بلکہ پچھلے دنوں جواد نقوی نے کہا کہ یہ تو شیعہ کے قائد ہیں، شیعہ ان کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ اور شیعہ بڑے علماء ختم نبوت کی تحریک میں اکٹھے تھے، خود بھی شیعہ سے بڑے قریب ہیں فضل الرحمان صاحب، بلکہ شیعہ علماء نے تو اعلان کیا کہ ہمارے قائد ہیں، یہ اس حد تک قربت ہے ان میں۔ لیکن یہ ایک راسخ بات ہوئی ہے، یعنی ایک بات ہے جو انہوں نے بچپن سے سنی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں دوسری طرف انہوں نے کیسے کیسے فتوے لگائے، یعنی جہاں ان سے مفاد ہو وہ مسلمان ہے، مفاد نہیں ہے تو وہ اپنی نجلی محفلوں میں گستاخ صحابہ اور ممبر و محراب پہ خوب منڈے اور جو ان کے ساتھ بیٹھے اس کے فتویٰ لگائے۔ جماعت اسلامی تو خود اس پہ جناب شکار رہی ہے ان فتووں کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بینکاری، یہ تقی عثمانی صاحب کا گروہ کہتا ہے یہ بالکل اسلامی ہے، اسلامی بینکاری، ایک گروہ اس کے مخالف ہے بہت زیادہ۔ یہ زرولی صاحب تو فتویٰ لے چکے ہیں کہ یہ جناب جھوٹا فتویٰ دیا تقی عثمانی نے، یہ سن لیں۔ تقی صاحب نے کہیں لکھا اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت دے اور بینک سے جلدی نجات دے، اور بینک کے بارے میں جو جھوٹا مشورہ شائع کیا خدا اس سے بھی توبے کی توفیق دے۔ یعنی دونوں فتوے ہیں، کوئی شریعت کے مطابق وہ سود کھانا چاہتا ہے بقول ان کے تو وہ مفتی تقی صاحب کا فتویٰ مان لے، نہیں کھانا چاہتا تو کہے کہ ہمارا دوسرا فتویٰ موجود ہے۔ یہ اس فتوے کی حکمت یہ ہے۔ پھر آگے آپ جمہوریت کفر ہے،
تقی عثمانی صاحب فضل الرحمان صاحب کا موقع آپ کے سامنے ہے, دوسرا گروہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور دھڑلے سے بیان دیتے ہیں اور بالکل اس کو کفر کہتے ہیں. یعنی مفاد یا سیاست میں بھی فائدہ اٹھاؤ, جو پارٹی فائدہ نہیں اٹھا سکتی, دوسرا بھائی ہم تو اسے کفر کہتے ہیں. تو دونوں یہاں پر بھی انہوں نے وہ اپنا کام کر لی ہے. عورت کی حکمرانی ان کے نزدیک حرام تھی, اور انہوں نے فاطمہ جناح صاحبہ کا مخالفت کی تھی, اور سید مودودی کو مدعون کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی. یہ زرولی کہتا ہے کہ وہ اسلام کی موثنا ہے اور اس کی وکالت کر چکا ہے. یہ میری دوسری ویڈیو میں پوری تفصیل اس پر موجود ہے. کہتا ہے کہ وہ تو بڑی مومنہ تھی, بڑی مجاہدہ تھی. اس پر مفتی زرولی صاحب یہ فتویٰ دے چکا ہے. پھر سید مودودی رحمہ اللہ کو زار مضل بھی کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, لیکن جامعہ اشرفیہ کے یہ مفتی عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ تو بہت مومن آدمی تھے, بہت بڑے. یہ سن لیں. اور نیک انسان تھے, اور میں سچ کہتا ہوں کہ بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے جس پر منصورہ کی مسجد بنی تو مجھے وہاں بلایا, اور میاں طفیل صاحب نے ساری مسجد کی مجھے سیر کرائی اور اتنے اوصاف بیان کرتے رہے ہیں. یا اللہ ہماری طرف سے ان تمام اکابرین اور بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما, سب کی قبروں. اور پھر ان کی مولانا مناظر احسن گیلانی, انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے فیض یافتہ میں سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, یہ کتاب پاکستان سے چھپی ہے, اس کے اندر یہ تقریر پوری موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو یہ انہوں نے خود کہا یہ ہمارے فیض یافتہ ہے. لیکن دوسری طرف زار مضر, یعنی مجلس عمل بھی بنانی ہے نا, ووٹ بھی مانگنے ہیں. پھر وہ معیار حق والا مسئلہ بھی پیچھے چلا گیا, گستاخی بھی پیچھے چلی گئی. پھر بھائی ہیں جی ووٹ دیں, ورنہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا حرام ہے. الیاس گمن یہ اپنی بیہودہ فتویٰ دے چکا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے. نہیں ہے تو پھر یہ سن لیں. جماعت اسلامی والے ہر حلقے میں 7 روزہ فہم قرآن و سنت کلاس کرتے ہیں, وہ بھی الیکشن کے ایام اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں جماعت اسلامی گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, اور مبتدین کی جماعت ہے, اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے. ووٹ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. یہ میرے میرے جذبات. پھر آگے چلیں. مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ بھی مولانا مودودی کی تعریف کر چکے ہیں, اور ساتھ وہ براتی بھی تھے, اور انہوں نے اپنے رسالے کے اندر مولانا مودودی کی بڑی تعریف, فتاوی حقانیہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے, یہ آپ دیکھ لیں. پھر آپ میلاد کا جلوس, یہ ابھی تک اس کو بدعت کہتے رہے, لیکن عبد الواحد قریشی نے کہا وہ تو ہمارے اکابرین جو ہے وہ جلوس نکالتے تھے, اور یہ ثابت ہے, تو ہم بھی نکالیں گے. کہ یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام جو یہاں ہم سے چل کے آ رہے ہیں, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, صرف اہل سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے. وہاں پہ یہ اعلان ہو رہا ہے, آپ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس اعلان کے بعد بھی آپ بدعت. رات میں حضرت قائد ملت اسلامیہ کے پاس تھا, وہاں پر بھی یہ گھوڑے والی بات چلی نا, تو مولانا مجھے فرمان لگے بڑے گھوڑے آتے بیٹھے ہو. میں نے کہا حضرت یہ تو اکابرین کی ترتیب سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے شروع کرایا, پھر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کی تائید حاصل تھی. آپ کے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ہمارے یہاں اس پر تائیدی پروگرام میں کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں. یا اسی طرح حضرت مولانا امام اہل سنت والجماعت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ اسی پروگرام میں ان کی تائید سے یہ شروع ہوا. اور پھر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار قوسوی نفر اللہ مرکزہ, اور جس وقت حضرت بخاری عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے وہ 53 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی نا ختم نبوت کے لیے 1953 میں, تو ان میں جن 2 بندوں کا بلکہ 3 بندوں کا انتخاب کیا تھا وہ میرے ضلع سے تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا علاؤ الدین نور اللہ مرکزہ, شیخ الحدیث مولانا سراج الدین نور اللہ مرکزہ, یہ حضرت انور شاہ کشمیری اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, یہ دونوں فضلاء دیوبند. اور تیسرے ان کے ساتھ ایک بزرگ حضرت صوفی ریاض الحسن گنگوہی رحمہ اللہ. یہ تینوں ہمارے اسی پروگرام کے معاملات کے اس طرح معیت تھے کہ اس کو فرض نہ سمجھو, واجب نہ سمجھو, کار ثواب نہ سمجھو, دین کا ایسا نہ سمجھو. آپ پھر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تھوڑی مشین اپنی ہولے رکھو. اور یہاں میں ایک درد دل کی بات بھی کروں, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, یہ وقت ہے اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کہ گھوڑے اور فلاں فلاں. ہم اس پوزیشن پر ہیں, اس معاملے میں ساتھ آؤ. اللہ کی زمین پہ یہ آپ دیکھ لیں اس کا کلپ, اور باقی ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن ابھی سہولت مل گئی. پھر سیکولرزم کو یہ برا بھلا کہتے تھے, بڑا فتویٰ. یہ سنیں جناب حسین احمد مدنی صاحب کے فرزند مولانا مدنی صاحب, بڑے مشہور ہیں ارشد مدنی صاحب, یہ سنیں. دی ہے جمعیت علماء کی اس آواز کو اپنے سینے میں رکھیے اور دانت سے اس پیغام کو پکڑیے کہ جہاں رہے سیکولرزم کی مضبوطی کے لیے کام کیجیے. اور وہ طاقت جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں, اور پورا میڈیا ان کا بکا ہوا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے پریس میڈیا ہو, آپ کو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ جہاں رہیں
آپ اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے بزرگوں کے قدم بقدم چلتے ہوئے سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیں اور انہیں آگے بڑھائیں، فرقہ پرست طاقتوں کو پیچھے دھکیلیں۔ آپ کی یہ خدمت اس ملک کے لیے سب سے بڑی خدمت، اور اس جلسے کا یہ اہم ترین پیغام ہوگا۔ میرے بھائی، سیکولرزم کو دانتوں سے پکڑ لو، اور یہاں پاکستان میں یہ اسلام کا نعرہ پڑتے اور سیکولرزم، یعنی کوئی سیکولرزم کی چلنا چاہتا ہے تو دیوبند کا فتویٰ اس پر بھی موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے آخری بات، ذاکر نائک صاحب پاکستان ہے، اس زرولی نے ان کو زندیق کہا ہے، ان دیوبندی حضرات نے اس کے اوپر کون سا فتویٰ ہے جو نہیں لگایا کہ یہ مغرب کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ قرآن کا دشمن، یہ سارے فتوے موجود تھے۔ جب ان سے کہتے تھے تو آگے سے یہ لڑائی کرتے تھے۔ پھر وہی ذاکر نائک انہوں نے دیکھا کہ اب بڑا مشہور ہے، ہماری عزت بندی، فوراً اسے اسلام کا ہیرو بنا کے انہوں نے بلایا، اور نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کھڑا کر کے اس کی تقریر سن رہے تھے پینٹ شرٹ میں۔ تو یہ دو فتووں کی حکمت ہے جو اکابرین نے دیوبند نے دی ہوئی ہیں۔ تو جہاں جو فتویٰ فٹ آتا ہے اس کو استعمال کریں۔ ان فتووں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے سر، یہ مفاد کی بنیاد پر فتوے دیے جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔